السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اتنے انعامات ہیں، اتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی ساری زندگی بھی لگے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہم انسان ہیں ہی کمزور، ہماری زندگی میں کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی گھٹن اور کبھی بہار، کبھی ہم اللہ کے انعامات آتے ہیں تو ہماری چھلانگیں ہی نہیں رکتی، اچھل اچھل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب میں نے تو گڈی نوی لے لی، موبائل کا بھی نیا ہی ایسی ماڈل خرید لیا، گھر بھی فلاں کالونی بہترین بنا لیا، فون کر کر کے بتاتے یار تو آیا ہی نہیں، چیک ہی نہیں کی تھی کوٹھی میں، اور اگلے ہی لمحے تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو پھر ہمارا رونا دھونا بھی نہیں ختم ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ 12-13 کروڑ روپے کی گاڑی میں جا رہا ہو، جیب میں 3-4-5 لاکھ والا موبائل بھی ہو، 4-5 کنال میں اس کا گھر بھی ہو، تو آپ اس کو ملنے جائیں، 10 منٹ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، حال چال پوچھیں، 10 منٹ کے اندر اندر وہ پھٹنے والا ہو جائے گا اور مر گیا تھا، بس کاروبار ہو نہیں رہا ہے۔ پاکستان جو ان کو جین کا حالات ہے نا، نہیں ہوں تو جتنا ویزا لب گیا گئے، ہوں نہیں رہنا ہے۔ بھائی اگر تیرے بھی حالات نہیں ہیں ادھر رہنے کے، تو پھر جو 20-30 کروڑ ملک کے بندے ہیں وہ تو پھر بالکل نہیں رہنے کے قابل، وہ تو پھر ٹر جائیں جنگلوں کی طرف سے۔ تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے۔ ہر بندے کے پاس شکووں کا ایک بڑا ٹوکرا ہے، آپ اس کو بلاتے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹوکرے نے تو ہم منہ تھلے نو کر دیتا ہے تو بس باغ گئے سارے، شکوے ہی شکوے ہیں ہماری زندگی میں۔ میں جمعہ پڑھانے گیا تو ایک جوان مجھے، سب سے پہلے ایک بزرگ آئے میرے کان چاہ کے آنے نے، بیوی بڑی نافرمان ہے۔ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آنے نے سنتے لگو، میں آگے سناؤ، اے اولاد بھی بڑی بے ادب ہے۔ بزرگ کو کیا شکوہ ہے؟ بوڑھا ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، ساری عمر جن کو کما کما کے کھلایا، اب وہ فرما بردار نہیں رہے، اولاد نافرمان ہے تو بیوی بھی نافرمان ہے۔ اندر پہنچا تو ایک جوان آ گیا اسپیشل اجازت لے کے، جی میں بھی ملنا چاہنا ہوں۔ جی بسم اللہ آ جاؤ۔ کہتے جی والد صاحب سے دور رہتا تھا تو دل میں ایک حسرت تھی کہ میں والدین کے قریب ہوتا تو ان کی خدمت کرتا، تو میں نے ادھر سے گھر بیچا، گھر بیچ کے والدین کی کالونی میں آ کر گھر لیا ہے کہ والدین کے قریب رہ کر ان کی خدمت کروں گا۔ لیکن والد صاحب کا غصہ ہر ٹائم ناک تے ہی رکھا ہوتا ہے، جتنی بھی خدمت کر لوں والد صاحب کبھی خوش نہیں ہوئے۔ 74 سال ابا جی کی عمر ہے، ہر کام وہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا تو پھر ٹھیک ہوگا، تم نے جو کیا وہ غلط ہے۔ مطلب اولاد کو بھی شکوہ ہے، اولاد بھی ایڈی خوش نہیں، بلکہ ایک بیٹا تو اس سے بھی زیادہ بہت غمگین دکھی ہو کے میرے پاس آیا، کہتا جی ابا جی دے ہتھوں بڑا تنگ آ۔ میں نے کہا یار خدا دا خوف کر، اولاد کو حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، خدمت کرے،
تم جوان آدمی ہو، حوصلہ کرو، صبر کرو، والدین کی خدمت کرو۔ کہنے لگا جی بڑی خدمت کرنے ہیں، لیکن والد صاحب کدی راضی نہیں ہوئے۔ کہندا ہوں اسے جمعے دی سن لو، اے جڑا جمعہ لنگیا ہے اسے جمعے دی سن لو۔ والد صاحب نے مجھے آواز ماری کہ میں نے حجامت بنانی ہے، مجھے نائی کی دکان پر لے چلو۔ تو میں نے کہا ابا جی اثر دی اذان ہونی والی ہے، نماز پڑھ لیے، واپسی تو تمہیں میں لے چلاں گا تے تو تسی حجامت کروا لے جی، پھر گھر آ جاؤں گے۔ تے ابا جی نے او گال کڈی ہے کہ جے رب دا نام جائے، صرف اتنا ہی کہا کہ پہلا نماز پڑھ لیے پھر حجامت کرا لیں۔ تے دسو ہوں یہ میرا کوئی قصور ہے؟ میں انکار تو نہیں کیتا، لیکن ابا جی نے بہت گالاں کڑی ہیں۔ میں نے کہا چل یار کوئی گل نہیں، تو جوان آدمی ہے برداشت کر لے، وہ تو بزرگ ہیں غصہ آ ہی جاتا ہے، تو ویسے بھی کوئی گل نہیں۔ کہنا نہیں جی بس سن، میں تے نہیں بالکل بھی نہیں نیڑے لنگنا، میں نے کوئی گل نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 دن تک غصہ رکھ لیں، لیکن 3 دن کے اندر ٹھنڈا ہونا چاہیے، تو چوتھے دن آپ ہی بلا لینا چاہیے۔ کہندا جی وہ 3 دن ابا جی لنگن دین گے تو پھر ہے نا، ابا جی نے تو ہر دوسرے دن ایک نواں کٹا کھولنا ہوتا ہے، ابا جی 3 دن پورے نہیں ہون دیں۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ یار کوئی گل نہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو تم تو جوان آدمی ہو، تم کوئی صبر کر لو۔ کہندے جی اسی بھی تو اسے ایٹم بمب دی پتر ہاں جی، ابا جی ایٹم بمب نے تو اسی بھی تو وہی بمب اسی بھی تو ہی پھٹے رہی نے ہر ٹائم، کی کریے؟ یہ شکوے ہیں معاشرے میں۔ بچے جوان ہو جائیں تو والدین کو شکوے ہیں کہ رشتہ مناسب نہیں ملتا۔ بلکہ مجھے ایک بہن نے فون کیا، کہنے لگے جی آپ نے ٹی وی پر بیان کیا ہے کہ نیک دیندار اچھے کردار اچھی سیرت والے لڑکوں کو رشتے دیں، تو مولوی صاحب اچھے کردار والے لب دے کتھوں جی؟ میں نے کہا بہن اگر نیک لوگ دنیا میں جس دن ختم ہو گئے اس دن قیامت آ جانی ہے۔ تو والدین کو شکوہ ہے کہ ان کو نیک رشتے نہیں مل رہے۔ بیٹیاں جوان ہیں بلکہ اوور ایج ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 30 سال سے زائد عمر والی 1 کروڑ بچیاں نکاح کے انتظار میں ہیں، اور دوسری طرف بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملتا ہی نہیں رشتہ، بچوں کو بھی نہیں ملتا۔ شکوے ہیں۔ ایک جوان MSc میتھمیٹکس، مولویاں دان نا یہ کل نو کھائے گا کتوں، اور مولوی جڑے مدرسے پڑھتے پے جو کل نو تسی کھاؤ گے کتوں؟ تو MSc میتھمیٹکس کہتا ہے جی 10 سال ہو گئے ہیں، پورے پاکستان میں اپلائی کر کر کے تھک گیا ہوں، کہیں نوکری نہیں ملتی، کر لو گل۔ کہتا لاہور، فیصل آباد، خانے وال، ملتان، باولپور، باول نگر، تمام یونیورسٹیوں کالجوں میں اپلائی کر بیٹھا ہوں، نوکری نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک شکوہ ہے۔ کاروباری ذرات کو لے کے بیٹھ جاؤ، ایک طرف وہ کوٹھیوں پر کوٹھیاں بنا رہے ہوں گے، پوری فیملی سمیت حج عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر واپس آئے ہیں تو پوری فیملی لے کر مری جا رہے ہیں مہینے کے لیے، اور دوسری طرف پوچھو تو کہنے بیڑا غرق ہو گیا جی، کاروبار تو ٹھپ پیا ہے، بند پیا ہے، کچھ نہیں باقی بچا۔ قاری صاحب سارا دن ویلے بیٹھنا کام ہے ہی کوئی۔ یہ شکوے ہیں ہماری قوم کے پاس۔ ان شکووں کا حل کیا ہے؟ حل بھی تو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حل دیا ہے، ہم سوچتے نہیں۔ پہلا حل کیا دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کچھ طالب علم بھی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو اللہ نے ڈبل کہا کہ ضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ ابھی سروے کر لیں، یہاں سے نکلیں، پورا پاکستان آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جب سے پیدا ہوا ہے اب تک کی زندگی میں بیمار نہ ہوا ہو، جس کو کوئی تکلیف نہ آئی ہو،
جس کے گھر میں پریشانیاں نہ ہوں، جس کو کاروباری نقصان نہ ہوا ہو، جس کی زندگی میں دکھ نہ ہوئے ہوں، جس کے گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو، کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہم نے تم سب کو کوئی مائنس نہیں کیا، کوئی وی آئی پی نہیں، سب کو برابر رکھ کے کہا کہ سب کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحان آئیں گے۔ کیسے کیسے؟ کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی فقر و فاقے کے ساتھ، کبھی جوان اولاد واپس لے لوں گا، کبھی پکے ہوئے پھل واپس لے لوں گا، کبھی تیار کھیتیاں کاٹنے سے پہلے واپس لے لوں گا، نہیں کھانے دوں گا۔ تو کیا ہے؟ امتحان ہے، لیکن خوشخبری وبشر الصابرین، ان تمام امتحانوں میں جس نے صبر کر لیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس بات کی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کہتا ہے ان پر میری عنایات، میرے انعامات ان لوگوں پر برسیں گے، ان لوگوں پر میری رحمتیں برسیں گی جو صبر کر جائیں گے۔ تو صبر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر فرما دیتا ہے، لیکن ہم سے صبر ہوتا نہیں۔ جس بندے کو 20 سال ہو گئے ہیں کاروبار میں کروڑوں روپے کمایا ہے، اب اگر تھوڑا سا نقصان ہو گیا نا تو وہ کیا کہتا ہے؟ بس وہ فلاں کزن آیا سی، وہ بس انج کر کے انہیں ویکھیا ہے تو بس باقی نظر۔ بیبیاں کہیں گی اچھا بڑا ہمارا گھر تھا، ہنستے تھے کھیلتے تھے خوشیاں تھیں، بس وہ فلاں آئی ہے رشتہ دار، بس اس کے آنے سے جس دن کی وہ آئی ہے اس دن کی ہمارے گھر کو تو نظر لگی، پہلے ساڑی فریج سڑی، پھر ساڑا اے سی بھی خراب ہو گیا، پھر ساڑی نوکری چلی گئی، پھر ساڑا کاروبار بھی بند ہو گیا، ساڑا تو ککھ نہیں رہ گیا، شریک کھا گئے، شریکاں دیا نظراں کھا گئے۔ دکاندار کہتا ہے جی صبح دکان کھولی تھی تو بس وہ سامنے آ گیا، بس آج سارا دن کوئی کام نہیں ہونا، بند کر دے یار دکان، آج چلیے، آج سر متھے ہو لگ گیا تو ان کا کاروبار، چلیے۔ ایک منحوس ہم نے ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، کہ جس دن اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا اس دن بیڑا گرک ہو جانا۔ یہ بھی ہمارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ ایک اور بیماری بھی ہمارے یہاں، کہتے ہیں جی وہ رشتہ داراں نے فلاں بندے کولوں الو دے خون نال تویز لکھ کے پوائے نے، اس دن دا کاروبار ٹھپ، بڑے وظیفے پڑھے نے، بڑے نفل پڑھے نے، بڑیاں دعاواں کیتیاں، نہیں وہ آندے نا کالے ہی لبنا پائے نے، توڑ کر کے بہاؤ۔ بندش ہے جی، رشتے آتے ہیں چائے پی کے بسکٹ کھا کے چلے جاتے ہیں، واپسی بتاتے ہی کوئی نہیں۔ وجہ وہ پھپھی نو کیتا سی انکار تو پھپھی نے کالے جادو دا علم کراتا، وہ آندھی لو پھر ہن کر کے وہایا جا، دیکھا رشتہ کر کے وہایا جا۔ بندش ہوگی جی، رشتوں کی بھی بندش ہوگی، کاروبار کی بھی بندش ہوگی۔ جس کو نوکری نہیں ملتی وہ کہتا ہے جی میرے اوپر بھی رشتہ داروں نے کچھ کرا دیا، میرے پاس ڈگریاں دی پانڈے، میرے نوکری نہیں ملتی۔ بندش، ہر قسم کی بندش کھولنے کا نسخہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں۔ بندش ہے تو کھل سکتی ہے کہ نہیں؟ کھل سکتی ہے۔ ہاں جی، مجھے ایک فون آیا، بہن کہتی ہے قاری صاحب ہم نے بندش کھلوائی بھی ہے لیکن کھلی نہیں۔ میں کھلوائی ہے تو کھلی نہیں کی مطلب؟ کہتی ہے وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا کہ 5500 روپے فیس دو تو تمہاری بندش کھول دوں گا، رشتے بھی آئیں گے، کاروبار بھی چلے گا، بھائی کو نوکری بھی مل جائے گی، والد صاحب کا کاروبار بھی چل پڑے گا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہویا۔ میں کیا اچھا پھر؟ کہندی جی دوبارہ انہوں پھر 6500 بھی دیتا ہے لیکن بندش نہیں کھول سکی۔ میں سائی وال درد دیتا تو ایک سائی وال دے بزرگ ہستے ہستے آئے، آنہوں نے جا یار پٹی پرانا ریٹ دسی جانے، میں جی نواں تسی دس دو، آندا 15,500 سائی وال دا ریٹ بندش کھولن دا۔ میں جی وہ کیویں؟ کہندا تینوں پتہ نا میں اپنے پنڈ دا چودھری ہاں۔ میں ہاں جی۔ کہندا میں اپنے مزاریاں نوں تے نال پنڈ دے کچھ غریباں نوں بھی گھر آپ بنا کے دتے ہیں، میٹر بھی لوا کے دیتے ہیں، تو بل بھی ہر مہینے میں آپ دینا، وہ چل غریب آدمی نے۔ تو میں ویکھیا بھی میرا ایک مزارے 500 دے نویں نوٹ گندا نا انج کر کے لگا جائے۔ میں حیران ہویا بھی یہ کو انہیں نوٹ نویں کتوں آ گئے؟ یہاں کے گھراں دا راشن میں دینا، بل میں دینا، تو یہ 500 والے نوٹ نویں
میں आवाज़ मारी, ओए गामिया इधर आए ना, कित्थे चले हैं? आंदे जी वो नाल दे घर पीर साहब आए ने तो मैं मेरा दम करान चलिया। मैं की गल? कहंदा जी वेखो ना 14 साल हो गए ने औलाद कोई नहीं। तो किसी ने दस्या सी भी बंदिश हुई है, तो शाह साहब आए ने, आंदे ने बंदिश खोल देंगा पर 15,500 लगेगा। अगले साल काका ना होवे तो मेरी दाढ़ी मुन दिया जी। आंदा मैं उन्होंने मारी चंड, बिल तुहाडे मैं दियाँ, घरां च राशन तुहाडे मैं दियाँ, तो बंदिश शाह साहब ने खोलनी 15,500। झूठ जी ना होवे तो आंदा वो 15,000 लैके मैं अपनी जेब च पा लिया। तो मैं जे जान देंदे हो जे तो यही बंदिश खुलदी ना खुलदी, शाह साहब की तो खुली पई सी। शाह साहब ने अगर पूरे पिंड च 2 गाहक भी इवें तो लभ जान, उन्होंने तो वारे न्यारे ने 30-35,000 रुपया लैके वो शाह साहब गए। अगले साल कौन लभेगा शाह साहब ने, किधरों लभेगा? तो एक तो बंदिश का हाल ये है देसी कि 55,500 दो, 6500 दो, 15,500 दो, बंदिश खुलवा लो, खुलन वाली कोई नहीं। दूसरा तरीका सुन्नत नबवी से है। वो क्या है? हम दुनिया में रहते हुए वो नेमतें, वो इनामात, वो अल्लाह की रहमतें चाहते हैं जो इस दुनिया की हैं नहीं। मसलन अगर बंदा कुछ चाहे, बुज़ुर्ग आदमी बीमार हो और वो कहे कि जी मुझे कोई दवाई ऐसी ला कर दो कि मैं 30 साल का जवान हो जाऊं, हो जाएगा? जितनी मर्जी साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन 65 साल 70 साल के बाबे को 30 साल जवान करने वाली दवाई कोई नहीं। कोई बंदा कहे कि मैं सारी उम्र यहीं बैठा रहूं, मुझे मौत ना आए, बच सकता है जी? माइकल जैक्सन का नाम सुना? माइकल जैक्सन एक सिंगर था, गुलकार था। उसने 8 डॉक्टर रखे हुए थे स्पेशलिस्ट, जो हर वक्त उसके हाथ भी चेक करते थे, खाना आया है तो खाना भी चेक करना है, टाइम पर दवाई देनी है, जहाँ उसने बैठना है कुर्सी भी चेक करनी है, टेबल भी चेक करना है कि कोई वायरस ना हो। और उसका दावा ये था कि मौत मुझे 150 साल पहले से हाथ भी लगा कर दिखाया। मेरे पास स्पेशलिस्ट 8 डॉक्टर हैं, मैं तो वायरस किसी के समय करीब ही नहीं आने देता, तो मौत कितों होगी? अभी 50 साल भी पूरे नहीं हुए थे, अपने उस घर में जो वायरस फ्री था, अपने उस बेड पर जिस पर वायरस नहीं था, और बाहर 8 डॉक्टरों की टीम चेक करके बैठी हुई थी, अंदर मर गया है। और 2 दिन डॉक्टर लान करते हुए भी शर्माते थे कि लान करिए तो की करिए, वे किमें मर गया पता ही नहीं लगा। तो हम नेमतें वो अगर ढूंढें जो अल्लाह ने जन्नत में देनी है, तो फिर वो इस दुनिया में मिलने वाली नहीं है। जन्नत में जन्नती चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सारे इनामात देने के बाद, जन्नतियों को जन्नत के मेवे, जन्नत की बहारें देने के बाद, अल्लाह का एक फ़रिश्ता ऐलान करेगा अपने रब की तरफ से नुमाइंदा बन के कि जन्नतियों सुनो, वालाकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा। जन्नतियों आज तुम जिस घर में आ गए हो, यहाँ हमेशा हमेशा की सेहत है, जवानी है, यहाँ बीमारी नहीं होगी। तो मौजें ही हैं। जब खाने के लिए बेशुमार डिशें हों, रंग बिरंगी खाने वाली, खिलाने वाले भी हज़ारों खादम हों, और साथ ऐलान हो कि बीमारी कोई नहीं है, जितनी मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी खाओ, जब मर्ज़ी खाओ। दूसरा ऐलान होगा वालाकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, आज के बाद तुम्हारे पास हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा भी कभी नहीं आएगा। यानी खाते रहो, पीते रहो, जवानी भी इंजॉय करो। और तीसरा ऐलान होगा वालाकुम अन तनतइमु फला तबतइसु अबदा, ये नेमतें भी हमेशा रहेंगी, इनमें से कोई नेमत ख़राब नहीं होगी, कोई बासी नहीं होगी, कोई एक्सपायर नहीं होगी, किसी में कीड़े नहीं पड़ेंगे, कोई चोर डाकू आके छीनेगा नहीं, ये हमेशा की तुम्हारी हैं, खाओ पियो मौज करो, कभी ख़राब नहीं होंगी। और चौथा इनाम वालाकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा, अब तुम्हें यहाँ हमेशा की ज़िंदगी हासिल है, ये नेमतें भी हमेशा की, जवानी भी हमेशा की, मौत भी कभी नहीं आएगी। तो ये 4 नेमतें अगर हम इस दुनिया में ढूंढनी शुरू कर दें कि मुझे कभी कोई तकलीफ़ ना आए, मुझे कभी कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई घर में झगड़ा ना हो,
کوئی بچوں کی پریشانی نہ ہو، کوئی کاروبار میں نقصان نہ ہو، تو یہ آپ کھاتا کلیئر کر لیں، یہ تو ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ تو ضرور ہوگا۔ تو پھر بندہ پوچھے نمازاں پڑھاں دا مینوں کی فائدہ؟ میں 5 وقت دیا نمازاں پڑھاں، تہجد پڑھاں، تے میرے گھر ہی مصیبتاں پئیاں رہن، تے پھر فائدہ کی؟ میں تے ہر سال عمرہ بھی کر کے آؤنا، میں تے روزے بھی سارے رکھے سن، میں تے زکوٰۃ بھی ساری دیتی، پھر میں بیمار کیوں ہوں؟ پھر میری دھی دا رشتہ کیوں نہیں ہوندا؟ پھر میرا کاروبار کیوں نہیں چلدا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ دنیا کے امتحان، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت امتحان، سب سے سخت بیماری، سب سے زیادہ دکھ اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی جیسے اللہ کے نبی نے کی وہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا جتنا قریب اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا سب سے سخت امتحان نبیوں کا، پھر ان کے بعد جو زیادہ مومنٹ تقوی والا ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا، اور پھر اس کے بعد جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا امتحان اتنا مضبوط ہوگا، اور جو ماڑے نے پھر تو انہوں نے امتحان بھی ماڑا۔ آپ دیکھیں گے ایک بندہ بے نماز ہے، اس کا کاروبار بھی بڑا چلتا ہے، ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کی کوٹھیاں بھی 4 کنال کی ہیں کئی علاقوں میں، ایک بندہ اللہ کا ٹوٹلی نافرمانا، رزق کی کمی کوئی نہیں، تو اللہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، جا موجاں کر۔ اور اپنے مومن بندوں کو کیا دیتا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من ہم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتی الشوکۃ یشاقھا، فرمایا میرے مومن بندے کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، کوئی ذہنی ٹینشن ہی آ جانا، تھوڑی سے کسی بات پر گھبرایا، پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اللہ گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے مومن بندوں کا آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بڑھاتا ہے، اس کا مقام بلند کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، جنت میں مقام بلند کرتا ہے، اس لیے اپنے مومن بندوں کا وہ امتحان لیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آ جائے پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مشکل، تو اس پر کرنا ہے صبر۔ صبر کے بعد اب آ جائیں حل ڈھونڈتے ہیں کہ ان جو مشکلات میں نے ذکر کی ان کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں۔ کاروبار نہیں چلتا جی، کہتے ہیں جی میں نے بڑے کاروبار کیے ہیں، بڑے پیسے لگائے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، اور اب تو میں بڑے عرصے کا باہر کا ویزا ڈھونڈ رہا ہوں، ویزا بھی نہیں مل رہا۔ کنے کا ویزا باہر کا؟ 15، گھٹ تو گھٹ ماڑے ملک کا بھی 10 تو 15 لاکھ کا۔ تو میں نے اس بھائی کو کہا شریف آدمی 15 لاکھ روپے لگا کے تو باہر جا رہے ہو، تو وہی 2 لاکھ لگا کے پاکستان میں کام کر کے دیکھ لے۔ کہنا جی کام کو نہیں چل رہا، کام چلانے والا چلائے تو پھر چلتا ہے۔ اخوت نام کی ایک تنظیم ہے پاکستان میں، بلا سود قرضے دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ ہمارے ٹی وی پر آئے تو ان سے ہم نے پوچھا بزرگوں کوئی ہمیں اپنا کوئی خاص واقعہ سنائیں، یا آپ لوگوں کو قرض دیتے ہیں لوگ واپس بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرضہ ڈوب تو نہیں جاتا، قرضہ لے کے بھاگ تو نہیں جاتے؟ وہ کہتا ہے جی الحمدللہ دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں ہے کہ جس کے قرضے ڈوبے نہ ہوں، جن کے قرضے لوگ لے کر بھاگے نہ ہوں، لیکن ہمارا 99.9 ریکوری ہے، یعنی 100% لوگ واپس کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنایا، کہتا کہ سردیوں کا موسم تھا، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات۔ سردیوں کے موسم میں ایک اماں آئی ہمارے دفتر میں، کہتی پتر مینوں بھی قرضہ چاہیے۔ ہم نے کہا اماں تو کاروبار کیا کرے گی؟ ہم تو قرضہ اس کو دیتے ہیں جو کوئی کاروبار کرے، عام گھر چ کھان پین کا قرضہ نہیں دیں۔ آندھی میں بھی کاروبار ہی کرنا ہے۔ اماں کیا کاروبار کرے گی؟ اور 100 روپے میں کاروبار کون سا ہوگا؟ اماں کہیں گی پتر 100 روپے دے دیو، 1 مہینے کے بعد واپس بھی کروں گی اور اللہ کی رحمت سے کاروبار بھی کروں گی، کھاؤں گی نہیں۔ اب ہم پھر بھی بتا تو صحیح۔ کہتی بتاؤں گی بعد میں، پہلے قرضہ دو۔ کہتے جی ہم نے 100 روپیہ دیا، لکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ 100 تو کی لکھیے،
अम्मा ने केड़ा कोई एडा लम्मा कर्जा लिया। एक महीने के ठीक 1 महीने के बाद अम्मा 100 रुपये लेके वापस आ गई, लो पुत्र जी है तुहाडा 100 जे, ते अल्लाह ने मेरे घर बरकत पाती है, मेरा घर चलने लग पाया। हमने कहा अम्मा तूने कौन सा ऐसा कारोबार किया है जो 100 रुपये में चल गया। अम्मा कहती है कि मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उन्होंने 100 रुपये के 2 दर्जन उस दौर च अंडे आ गए, घर उबाल के उन्होंने दिते, सर्दियां के दिन रातां सन, वो वेच के आया ना, तो अगले दिन असां 1 दर्जन होर पा ली, अगले दिन 1 दर्जन होर पा ली। करद्यां करद्यां एक दिन रूड़ी तो मेरे पुत्र नूं एक पुराना कूलर भी लभ गया, तो साडा तो कारोबार ही चमक पिया। अम्मा कहती 1 महीने के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी है कि अब घर के सामने मैं और मेरा बेटा नाश्ता लगाते हैं, तनूर वाले से नान उधारे ले लेते हैं, चने हम घर पका लेते हैं, तो नाश्ता बेच के 8 बजे तक मेरा बेटा स्कूल भी जाने लग गया है, और अब हमारे घर का 2 टाइम का रोटी भी चल पड़ी। अगर नीयत ठीक हो तो 15 लाख का वीज़ा खरीदने की बजाय 2 लाख में पाकिस्तान में कारोबार हो सकता है, अगर कोई करना चाहे तो। इसी लाहौर में एक शख्स गरीब, यही नौकरी नहीं मिलती, कारोबार कोई नहीं है, भटक रहा है। एक शख्स ने उसको 2 किलो रद्दी अखबार खरीद कर दिया। कहता है मांगने की बजाय, लोगों की मिन्नतें करने की बजाय, तुम्हारे घर में बच्चियां जवान हैं, घर जाओ, इस रद्दी अखबार के लिफाफे बनाकर मुझे ही बेच जाने। वो कहता है मैं 2 किलो रद्दी के घर ले जाकर आटे की लेई बनाई और वो लिफाफे बना के उसी शख्स को बेचे, तो शाम को इज्जत के साथ अपने पैसों से रोटी खाई। तो कहता हौसला बड़ा कि यार है तो कम घर बह के ही हो सकता है। अगले दिन रद्दी दी होर पंड लैन दी, अगले दिन होर लैन दी। इस वक्त वो लाहौर का सबसे बेहतरीन होटलों को पैकेज वाले डब्बे फराहम करने वाली कंपनी का मालिक है। पाकिस्तान में कारोबार कोई नहीं तो फिर की, पाकिस्तान सारा चल रहा है। 25 करोड़ लोग यहाँ बस रहे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, सारे दुबई नहीं टुर गए। तो नीयत सही करके अल्लाह से मदद मांगते हुए कोई छोटे से छोटा काम भी करो तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा, अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यब्न आदम तफर्रग ले इबादती, मेरे बंदिया कोई थोड़ा जा टाइम मेरी इबादत वास्ते भी कर लिया कर। अल्लाह तेरी इबादत वास्ते टाइम नहीं मिलता, काम ही बड़ा। एक पास आते ने काम कोई नहीं, दूजे पास आते ने काम ही बड़ा, टाइम नहीं मिलता। की ख्याल है? दोगला प्यार है साडा। एक पास आते कारोबार बंद हो गया सत्यानाश, दूजे पास नमाज है जी, वो सिर खुरकन का भी टाइम नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं यब्न आदम तफर्रग ले इबादती, मेरे बंदे मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल ले। अमलऊ सदरुका गिनन, मैं तेरे दिल को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, तेरे सीने को गनी कर दूंगा। और अगर तूने मेरी इबादत के लिए टाइम ना निकाला, अमलऊ यदई का शुगलन वलम असुद्द फ़क़रक, तेरे हाथों में काम इतने दे दूंगा कि तू कहेगा सर खुजाने का भी टाइम नहीं, लेकिन तेरा फ़क्र व फाका दूर नहीं होगा। फ़क्र तेरी आंखों के सामने लिखा रहेगा टाइम। तो देख लें, अब आपके इख्तियार में है कि अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालते हैं तो अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह फ़क्र व फाका भी दूर करने का वादा है उसका, और सीने को भी गनी करेगा। और अगर उसके लिए वक़्त नहीं निकालते तो ना सीना गनी होगा, ना फ़क्र व फाका जाएगा, और काम इतने तो कहते कि बस यार टाइम ही नहीं मिला, ज़िंदगी अरे कितने लंघ गई। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अर्श वाला कहता है मेरे बंदे सुबह के टाइम इरकाली 4 रकात, सुबह के टाइम 4 रकात नमाज मेरे लिए पढ़ ले। कुछ उलमा इकराम ने कहा कि फजर की 4 रकातें हैं, कुछ ने कहा नहीं इशराक की 4 रकातें हैं। 4 रकात तुम्हें मेरे लिए पढ़ ले, उक्फ़ी का आखिरहू, शाम तक तेरी हर ज़रूरत, तेरी हर मुश्किल, तेरी हर परेशानी का हल मैं कर दूँगा। लो जी, गारंटी अल्लाह की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अब अमल अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, मुश्किल है, बंदिश है, खुल जाएगी। कैसे खुलेगी? पहले अपना ज़हन दुरुस्त कर लें। अगर बेटे की शादी करने लगें तो हम 100 रिश्ता देखते हैं, बच्चियां पढ़ी लिखी भी हैं, खूबसूरत भी हैं,
فرما بردار بھی ہیں, گھرداری بھی جانتی ہیں, اینڈ پر ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ انہیں جے چکی دینا ہے, چھڈو پرا, ایتھے آ کے ساری کمر ٹوٹ جاتی ہے. ساری چیزیں پوری ہو جائیں, ساری برادری نہیں ہے, وہ تہاڈی برادری فرشتیاں دی برادری. کی خیال ہے؟ ہر برادری والا آندا جو اسی ہیں نا او دے ورگا کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ جٹ بٹ ارائیں راجپوت جنوں چھیڑ لو آندا نہ نہ ساڈے ورگا تے نہ ہی دنیا تے کوئی نہیں. تو برادری پر آ کر رشتے کینسل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے, اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس رشتہ ایسے لڑکے کا آئے جس کی سیرت اچھی ہو, کردار اچھا ہو, دیندار ہو, سمجھدار ہو, تو اس کو رشتہ دے دو. الا تفعلوہ تکن فساد عریض. اور اگر تم نے اس کو رشتہ نہ دیا تو فساد ہو جائے گا. تو فساد ہویا پہ کہ نہیں؟ 1 کروڑ سے زائد بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, شادی نہیں ہو رہی. یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ کی پناہ معاشرے میں نکل کے دیکھیں تو معاشرے میں جو برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. بچیاں شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں, والدین پریشان ہیں. جوان بیٹی ہے اس کو کہتے ہیں شادی ہونی, شادی کا نام نہ لیا آج, اگر تسا نہ لیا تو میں خودکشی کر لاں گی, تڑیاں لاندی. بچی کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ میں شادی نہیں کرتی؟ لازمی اس کے دل میں چور ہے. لڑکا 35 سال عمر ہو گئی, اس کو کہتے ہیں شادی کر لے, کہتا ذرا کیریئر بن جائے تو پھر کراں گا. وہ سر دے وال تیرے چٹے ہوندے جاندے نے, کیریئر تیرا کدوں بننا ہے؟ والد صاحب شادی کا خرچہ سارا کرنے کو تیار ہے, وہ اندر کیریئر بن جائے. کیریئر نہیں, اندر چور بیٹھا ہوا ہے, یہ اندر سے ڈاکو ہے, فساد کر رہا ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جوان کا قصہ آیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. جی امیر المومن کہتے ہیں گلاں دو ہی نہیں, یا تو وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ, یا یہ بدکار ہے انہوں تونی لاؤ. 2 گلاں تو سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر بیمار ہے تو کسی حکیم دی نظر چیک کرو کہ حکیم صاحب چیک کرو یہ کرنٹ کیوں نہیں آ رہا. اور اگر وہ بالکل سیٹ, صحت مند, تندرست, گبرو جوان ہے اور شادی سے انکار کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بدکار ہے. تو اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے کہ بچیوں کا رشتہ نیک سیرت لڑکے کا آ جائے تو مت ٹالو, رشتہ دے دو. اور بیٹوں کے لیے حکم کیا دیا ہے کہ لوگ 4 چیزیں لے کر شادی کرتے ہیں. فاظفر بذات الدین, تو دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کر لو. نہ دولت دیکھو, نہ حسن و جمال دیکھو, نہ خاندان دیکھو. دیکھو تو کیا کہ لڑکی نیک سیرت ہے کہ نہیں. اگر سیرت کی بنیاد پر شادی کی ہوگی تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی, ستیں خیریں ہو جائیں گی, گھر بچ جائے گا, گھر آپ کا جنت ہوگا, گھر آنے کو دل کرے گا. میرا ایک شاگرد ہے, کہتا ہے جی میں 10 سال تک والدین کو ٹالتا رہا, کمپنی کا مینیجر بنا تھا. کہتا ہے 10 سال والدین کو کہا جی رشتہ میں اپنی پسندہ دے اپنے لیول دا کرنا ہے. والدین اکاڑے کے ایک گاؤں کے تھے. کہتا ابا جی تساں وہی پپی دی تھی, چاچے دی تھی, ماسی تھی, مامی تھی لیا دینی ہے تو میرے واسطے پھر مشکل ہو جانی ہے. میں ہوں جس معاشرے چ لاہور رہنا مینوں اتھوں دے حساب نال یہاں کر لین دے. کہتا ابا جی نے آخیا اچھا منڈیا پھر تو کر لے اپنی مرضی. کہتا میں 10 سال تک لڑکیاں چیک کرتا رہا, اپنی کلاس فیلو, اپنی بھابیاں, اپنے دوستوں دیا بیویاں. کہتا میں دیکھ دیکھ کے نا تنگ آ گیا. آخری مثال میں نے اپنے ایک دوست کی دیکھی جو میری طرح ایک کمپنی میں مینیجر تھا, اس کی بیوی بھی کسی کمپنی میں مینیجر تھی, ان کے 2-3 بچے بھی تھے. تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ شام کو گھر جاتا ہے اور بیوی شام کی ڈیوٹی کرنے کمپنی میں جا رہی ہے. کہتا ہے وہ جاتا گھر تو بیوی کہتی جی کھانا تیار ہے, گرم کر لیا جے, آپ بھی کھا لیا جے, بالن بھی کھوا لیا جے, تو میں تو ہن فجر لے آنا ہے واپس. کہندا اے مثال ویکھ کے تو میں ابا جی نوں فون کیتا, ابا جی میرے ہاتھ کھلے جے, جتھے دل کردا جے کر دیو. ابا جی نے 8 دن نہیں لگائے اور اپنے گاؤں کی ایک سلجھی ہوئی نیک سیرت خاتون سے شادی کی. کہتا میری وہ بیوی ہے, میرے 4 بچے ہیں,
استاد جی میری بیوی کو نہیں پتہ پارٹیاں کیا ہوتی ہیں، رات کی پارٹی میں کیسے جانا ہے، دن کی پارٹی میں کیسے جانا ہے، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میرا ذہن پرسکون ہے کہ میری جنت محفوظ ہے، میرے گھر میں کوئی غیر بندہ جا نہیں سکتا اور میرے بچوں کی مجھے فکر نہیں۔ بہترین تربیت کر رہی ہے ماں۔ میں گھر جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، ایسا پروٹوکول ملتا ہے مجھے، ایسی عزت ملتی ہے کہ میں راضی ہو جانا کہ میرے والدین نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین کیا ہے۔ تیسری بات کہ کاروبار نہیں چلتے، دولت میں کمی آ رہی ہے نا، کاروبار نہیں چل رہے، مشکلات ہی مشکلات ہے، نوکری نہیں مل رہی، اس کا حل کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میرے محبوب خود بھی نماز قائم کر اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر پکا رکھ۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو، اور آخرت میں بچت تقوی والوں کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ اپنے محبوب کو بھی حکم کس بات کا دیا ہے کہ نماز کی پابندی خود بھی کر لو، گھر والوں کو بھی کراؤ اور رزق کی فکر چھوڑ دو۔ مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو یہ فکر ہو کہ اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے گھر میں مشکلات ہیں، اس کی بیماری دور نہیں ہوتی، اس کے فسادات نہیں ختم ہوتے، اس کے جھگڑے نہیں مکتے، وہ ذرا اپنے گریبان میں چیک کر لے کہ وہ نماز کیسی پڑھتا ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ تو بالکل کھاتے ہی چھڑ دو نا انہوں نے، جو پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز کو چیک کر لیں کہ اس کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو نماز میں کمی تو نہیں کہیں، اس کی بیماری نہیں ٹل رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میرے بندو اگر مشکل وقت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ سے مدد لے لو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ تو جو بندہ اللہ کی نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہو پھر اللہ کا ہو گیا نا، وہ اللہ کا ہو گیا، تو پھر اللہ کے سامنے جب کہتا نا یا رب تو اوپر سے آواز آتی بندیا مانگ کی مانگنا ہے، تو جیڑا نماز پڑھتا آندا آ جاؤ چٹکی مار کے نماز پڑھیے پھر آ کے روٹی کھاواں گے۔ روٹی کی اہمیت اس کے نزدیک نماز سے زیادہ ہے۔ دوستوں کے پاس تاش کی بازی لگا رہا، کہتے یار فٹافٹ نماز پڑھا، یہ آ کے تسلی نہ بازی لاواں گے۔ ایک تاش کی بازی اس کے نزدیک نماز سے اگر زیادہ اہم ہے تو پھر سمجھ لو وہ نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے میں اور نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں پتر 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 30 سال نماز سیکھنے میں لگے، اور اب 30 سال ہو گئے ہیں کہ اب نماز پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سفر کرتے تھے، پیدل، اونٹ پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، تو جب تھک جاتے تو پھر کیا کہتے کہ لیاؤ چائے شاہ پی لیے، کعبہ شعبہ ہو جائے، کھجورا کھا لیے، نہیں، آپ کہتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اب ذرا اذان پڑھو، نماز پڑھ کے تھوڑا سکون لے لیں۔ تو نماز میں اگر آپ کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں روح بالکل تازہ فریش ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تو پتہ ہوتا لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو پھر نماز وہاں کیڑی پڑھی؟ پھر کوئی نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا تھا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، جب امام صاحب نے کہا مک بھی گئی یار، آج تو پتہ ہی نہیں لگا، تو اس کا مطلب آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اپنی نمازوں کی فکر کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی میں برکتیں ڈال دے گا۔ جس کو یہ شکوہ ہو کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے خود سر ہو گئے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، وہ ذرا چیک کریں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسی کی۔ وہ مائیں جو چٹی ان پڑھ ہے نا، وہ یعنی نا میرا پتر انگلش میڈیم چی پڑھے، پینٹ پا کے جائے، ٹائی شائی لا کے جائے، پھر مزہ آئے گا۔ تو اگر انگلش میڈیم میں بھیجا جہاں انہوں نے ڈسکو ڈانسر ہی بنایا، تو پھر وہ والدین کی کیا خدمت کرے گا، کیا تابع داری کرے گا؟ اس کا مطلب پہلا نقص آپ نے خود ڈالا ہے کہ
کہ آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. لیکن اب جب کہ کام بگڑ چکا ہے تو اب تو کچھ حل ہونا چاہیے نا. تو اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے. بچے بگڑ جائیں, نافرمان ہو جائیں, موبائل کے یار بن جائیں اور نماز سے بھاگنے شروع ہو جائیں, والدین کو آنکھیں دکھانے شروع ہو جائیں, تو پھر والدین کے پاس آخری سہارا کیا ہے؟ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے, رب اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہو جاؤں, وہ نعمتیں جو تم نے مجھ پر کی ہیں یا میرے والدین پر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى, اللہ مجھے ایسی نیکیوں کی توفیق دے دے جن سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری اولاد کو صحیح فرما دے. بندے کے بس کا روگ نہیں ہے, کسی بھی سائیکالوجسٹ کا روگ نہیں ہے, کسی بھی بڑے سے بڑے ٹرینر کے پاس لے جائیں وہ صحیح نہیں کر سکتا. لیکن جس مالک نے یہ مشین بنائی وہ تو ٹھیک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ دعا کیا کرنی ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ, اللہ میری توبہ ہے, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ غلطی میرے سے ہو گئی ہے. اللہ اب تو میری اولاد کو سنوار دے. تو وہ مالک سنوار دے گا, اولادیں فرما بردار ہو جائیں گی. لیکن اگر اولاد فرما بردار ہو تو پھر مجلس میں کچھ بزرگ بھی ہیں, آپ بھی تھوڑا غصہ کم کیا کریں, تھوڑا برداشت کیا کریں, تھوڑا سا پیار دیا کریں بچوں کو. کبھی کبھار اپنے بیٹے کو گلے بھی لگا لیا کریں. یہ بھی بڑا کوئی کام ہے کیا جی بزرگو؟ جوان پتر نو گلے لانا یہ بھی بڑا کوئی کام ہے. وہ دفاع کرو, یہ کوئی کام ہے بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسن بھاگے بھاگے آئے تو اللہ کے نبی نے ایسے جفا ڈالا اور پیار سے منہ چوما. پاس ہی اقرا بن حابس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا اللہ کے رسول ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت احدا منهم ابدا. اللہ کے نبی میرے 10 پتر نے میں آج تک کسی کا منہ نہیں چومیا. تو آپ نے فرمایا اب املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر اللہ نے تیرے دل چ رحمت کھولی ہوگی تو میں کی کراں. تو بچہ بچہ ہے, آپ 60 سال کے ہیں, بچہ 40 سال کا ہے گا تو پتر ہی ہے نا. کدی کدی انہوں جفی پا کے منہ چوم لیا کرو. پتر اج آیا تھکیا تو جیڑی وہ محبت پیدا ہوئے گی نا وہ ساری عمر والد دا خدمت گزار ہو جائے گا. کر لو گے نا. ایک جوان پتر 40-45 سال دی عمر, اگوں وہ بھی بچے جوان نے, ایک دن اکھاں چ آنسو لیا کے شکوا کردا, آندا تسی والدین دے کو کی دس دے ساڈے بھی کدی دس چڑیا کرو. ماں جی کی ہویا؟ کہندا میری عمر وہندے پے جے, میرے بچے بھی تواڈے سامنے جوان ہو گئے. اج تک مینوں نہیں یاد کہ عید والے دن بھی میرے پیو نے مینوں گلے لایا ہوئے. وہ یہ بھی تے ابا ہی ہے چائنیز. والدین شفقت بنڈنی چاہیے, اولاد نو گلے لگانا چاہیے. اور اگر شادی شدہ ہون تے بہو جڑی صبح تو اٹھی ہے, ناشتہ بنا کے دیتا ہے, بچیاں نو سکول بھیجیا ہے, خاوند نو بھیجیا ہے, تواڈے بزرگاں واسطے چائے ناشتہ سب کچھ لے کے آ رہی, دوپہر نو کھانا کھلا رہی, بچے سکولوں آ گئے پھر انہوں سنبھال لئی, شام نو خاوند آ گیا پھر روٹی دا ٹائم ہو گیا, سب تو آخر تے سون واسطے وہ کمرے جاندی تے کدی کدی انہوں بھی سر تے پیار دے دے گا. میرا پتر شاباش, چائے لے کے آئی, پانی لے کے آئی, شاباش پتر, دل خوش کر دیتا ہے. تواڈے اینے کو لفظاں نال او دا سینہ اینا پھل جائے گا کہ میرے ابے نے مینوں شاباش دتی. تے جے ہر وقت گھوریاں ہی پاندے رہو, ایویں دے ابے بھی ہے جے. مینوں ایک نمازی نے دسیا, انہاں کہا حضرت صاحب 10 سساں ہون نا تے کلا میرا ایک ابا بندا ہے. آندا میری بیوی خدمت گزار ہے, ابے نو بھی پتہ ہے, امی نو بھی پتہ ہے کہ باقی بھرا سارے باہر نے, میں کلا ہی انہاں دے کول ہاں تے خدمت کرنے ہیں دوویں میاں بیوی. تے میری ماں سارا دن اونیاں چومبڑا نہیں لاندی جنہ میرا ابا لاندا ہے. آندا 10 سساں ہون تے میرا ایک ابا کلا ہی ہو تو پاری ہے. اخیر وہ پتر تنگ آیا, بڑھاپے دے وچ ویکھو نا ہن پوترے پوتریاں کول ہون تے مزہ ہوندا ہے. اخیر وہ پتر بھی اپنی بیوی نو تنگ آئی, انہیں کہا جی مینوں معاف کر دیو, مینوں ہنے تو اس جیل چ کڈو. تو وہ لے کے تے دور
دور کسی شہر 'ਚ چلا گیا تو ہوں وہ آتا بھی میں بھی سکھی ہاں تو میں میری بیوی بھی سکھی ہے تو ہوں والدین روندے نے واپس آ کیویں آوے کوئی تھوڑا جہا تسی بھی ہاتھ ہولا رکھو ترس کھاؤ تو گھر دے وچ خوش رہو تو خوش رہن دی کسی نے بھی اجازت دے دیو تو پھر ستے خیران ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اللہ تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ تنگ روزی والوں کو برکت عطا فرما دے، قرضوں میں پھنسے ہوئوں کی قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔